وہ ایک طوفانی شام تھی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، گاہے گاہے بجلی بھی چمک جاتی تھی۔ بارش کی تیز بوچھاڑیں اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی تھی۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں صنوبر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ پتھروں پر رگڑ کھانے سے اس کا جسم جگہ جگہ سے چھل گیا تھا۔ پھر وہ ہوا میں اڑتا ہوا یخ بستہ پانی میں گرا تھا۔ پانی کے نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا وہ بہاؤ کی جانب کافی دور نکل گیا تھا۔ پھر جب اس نے پانی کی سطح پر آ کر سانس لیا تھا تو وہ منگول سپاہیوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے دیکھا داہنا کندھا، داہنی کونی اور ٹانگ بری طرح زخمی تھی۔ جسم کے ان حصوں سے لباس بھی پھٹ چکا تھا۔ سر کے پچھلے حصے سے بہنے والا خون اب اس کی گردن پر جمع ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور لگڑاتا ہوا درختوں کے درمیان چلنے لگا۔ بجلی رہ رہ کر کڑک رہی تھی اور اسے معلوم تھا منگول طوفان باد و بارہ سے ڈرتے ہیں۔ ایسے موسم میں وہ کھلے آسمان تلے آنے سے گریز کریں گے۔ وہ اطمینان سے چلتا رہا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں تھا۔ قریباً 1 کوس چلنے کے بعد وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایک بڑے پتھر کے نیچے نوکدار پتوں والی کوئی بوٹی اگی ہوئی تھی۔ اباقہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے یہ بوٹی توڑی، وہیں سے 2 پتھر لے کر اسے رگڑا اور اپنے زخموں پر لگا لیا۔ جلن کم ہوتے ہی اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ ہلکی ہلکی پھوار سے بچنے کے لیے وہ وہیں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ صبح آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے زخموں پر ایک نگاہ ڈالی اور آہستہ آہستہ شمال کی طرف چلنے لگا۔ وہ چلتا رہا، بلا رکے اور بے تکان۔ سورج ڈوبتا رہا اور ابھرتا رہا، دن گزرتے رہے۔ دھیرے دھیرے اس کے زخم بھی مندمل ہونے لگے۔ اس کی چال میں تیزی آتی گئی، اس کی حرکات میں پھرتی اور انداز میں باغ پن آ گیا۔ بہت دیر ہوئی اس نے اپنا فوجی لباس اور جوتے اتار کر پھینک دیے تھے۔ اب اس کے جسم پر بس چمڑے کا ایک زیر جامہ تھا۔ ننگے پاؤں اور ننگے جسم وہ آزاد فضاؤں میں کسی نوجوان چیتے کی طرح زکندے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ رات ہوتی تو کسی کھو یا کسی گھنے درخت کے نیچے پڑا رہتا، صبح ہوتے ہی پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیتا۔ خوراک کی اسے کوئی کمی نہیں تھی۔ جڑی بوٹیاں، درختوں کے پتے، راستے میں ملنے والے جنگلی خرگوش اور گلہریاں سب اس کی خوراک تھے۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی، لگتا تھا اسے کہیں نہیں پہنچنا، بس انہی ویرانوں میں بھٹکنا اس کا مقصد حیات ہے۔ اس کا رخ بدستور شمال کی طرف تھا۔ اگر ویرانوں سے کسی ویرانے کو وہ دوسروں پر ترجیح دے سکتا تھا تو وہ کوہ التائی کا ویرانہ تھا، جہاں ایک چوٹی پر گھنے درختوں کے نیچے اس کا باپ اپنی نیند سو رہا تھا۔ کبھی یوں ہی اونچی نیچی گھاٹیوں میں چلتے چلتے اباقہ کے دل میں عجیب طرح کی کسک ہونے لگتی۔ اسے لگتا جیسے سینے میں کوئی چٹکیاں لے رہا ہے۔ ایسے میں ایک دھندلا سا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھومنے لگتا۔ یہ مارینا کا چہرہ تھا۔ وہ اس تصور سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگنے لگتا، زمین سے کنکر اٹھا کر ہوا میں اچھالتا، سیٹیاں بجا کر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا۔ لیکن جب رات ہوتی تو وہ سونے کے لیے زمین کے بستر پر لیٹتا اور اس کی نگاہ آسمان پر چمکتے ستاروں پر پڑتی تو اسے وہ ہونٹ یاد آ جاتے جن پر ایسے ہی جگنو چمکتے تھے۔ جب چاند نمودار ہوتا تو اسے لگتا کہ اس سے مارینا کی شبیہ جھانک رہی ہے۔ پھر جب وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا تو اس کے کانوں میں ایک درد بھرا منگول نغمہ گونجنے لگتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اباقہ کی اداسی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اندر سے زخمی ہے۔ اگر وہ اندر سے زخمی ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کے باپ نے اسے کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں بتائی تھی جو اندر کے زخموں کو ٹھیک کر سکے۔ یہ کیسی آگ تھی جو ہر وقت اس کے سینے میں جلتی رہتی تھی؟ یہ کون سی طاقت تھی جو اس کے قدموں کو شمال کی جانب جانے سے روکتی تھی، اسے جنوب کی طرف کھینچتی تھی؟ وہ موسم بہار کا ایک خوشگوار دن تھا۔ زمین سے گھاس کی پتیاں نمودار ہو رہی تھی۔ دور گرم علاقوں کو ہجرت کرنے والے پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس آ رہے تھے۔ اباقہ دیر تک بیٹھا اپنے داہنے ہاتھ کو گھونجتا رہا۔ اس ہاتھ کو ایک رخسار کی ضرورت تھی۔
اس کے اندر سے ایک بلند لہر اٹھی۔ دفتن وہ اٹھا اور رخ موڑ کر جنوب کی طرف بھاگنے لگا۔ مارینا درختوں کے درمیان اسی جھنڈ میں بیٹھی تھی جہاں پہلی بار اباقا سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، چہرے پر غم و اندوہ کی پرچھائیاں تھیں، بھیگے بالوں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک کر جیسے اس کے دکھ کا ساتھ دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں ابھی تک اس اجنبی کو بھلا نہیں سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ چغتائی خاں کے بھیجے ہوئے منگول سپاہی اسے انجام کو پہنچا چکے ہیں۔ وہ بلند پہاڑ سے لڑک کر موت کی وادی میں اتر چکا ہے، لیکن پھر بھی اجنبی کی معصوم آنکھیں بار بار اس کے ذہن میں در آتی تھی۔ اسے وہ کھدرا ہاتھ یاد آتا جو بے حس و حرکت اس کے رخسار پر پڑا رہتا۔ ایسے میں نہ جانے کیوں اسے اپنے رخسار پر جلن کا احساس ہوتا۔ وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ رخسار پر رکھ لیتی، جیسے اس رخسار پر اباقا کی ہتھیلی کا نشان ہو اور وہ اسے دوسروں کی نگاہوں سے چھپا رہی ہو۔ ابھی تک اس کا راز ہی تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ ارغونا اباقا کے خیمے تک کیوں کر پہنچی۔ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اباقا اسے زبردستی اٹھا کر اپنے خیمے میں لایا تھا اور پھر مزاحمت پر اسے قتل کر دیا۔ اباقا کے ان دونوں ساتھیوں کو خان چغتائی کے حکم سے قتل کر دیا گیا تھا، جنہوں نے بیان دیا تھا کہ سیاہ شال میں لپٹی ہوئی ایک عورت اباقا سے ملنے آئی تھی۔ اس بیان سے ارغونا کے کردار پر شبہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ مارینا اپنے سوچوں سے اچانک چونک گئی۔ چند قدم دور آمینہ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ جب بھی وہ آمینہ کو دیکھتی تھی اس کے دل میں عجیب سا خوف جاگزی ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا آمینہ اس حقیقت سے باخبر ہے جو ارغونا کے قتل کا سبب بنی۔ اس نے کئی بار آمینہ کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مارینا کو چونکتے دیکھا تو آمینہ اس کی طرف بڑھ آئی اور بے باکی سے بولی، مالکہ، آپ کی یہ اداسی ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ مارینا نے چڑھ کر کہا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، خواہ مخواہ زچ نہ کیا کرو۔ آمینہ اس کی خادماؤں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور بڑی تھی، عمر یہی کوئی 30 سال رہی ہوگی۔ وہ مارینا کو پالنے والی تتاری عورتوں میں بھی شامل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مارینا سے آزادانہ گفتگو کر لیتی تھی۔ مارینا نے محسوس کیا تھا کہ جب سے اباقا والا واقعہ ہوا ہے، آمینہ اس سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی ہے۔ اس کی یہ بے تکلفی بعض اوقات مارینا کو ہلا دیتی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا تھا کہ آمینہ اس سے چوہے بلے کا کھیل کھیل رہی ہے اور کسی روز ساری بات خان چغتائی کے کانوں تک پہنچا دے گی۔ کئی دن کے سفر کے بعد اباقا ایک بار پھر کراکون کی فضاؤں میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ خیموں کے عظیم الشان شہر کے نواح میں پہنچا، سورج نصف النہار پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر مارینا کے پاس پہنچ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسے بہر صورت اندھیرا پڑنے کا انتظار کرنا تھا، اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ اندھیرے کی چادر نے کراکون کی فضاؤں کو وسعتوں میں ڈھانپ لیا۔ ننھے ننھے بے شمار جگنو خیموں کی بیکرا بستی میں چمکنے لگے۔ ان میں سے ایک جگنو اس خیمے کا بھی تھا جہاں مارینا موجود تھی۔ اباقا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی پناہ گاہ سے نکلا، چھپتا چھپاتا مرکزی خیموں تک پہنچا اور پھر لوگوں کے سیلاب میں گم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا خان چغتائی کے خیموں کے قریب جانے میں خطرات پوشیدہ ہیں۔ وہاں بہت سے لوگ اسے جانتے تھے۔ جو اندھیرا پھیل رہا تھا، گھومنے والوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے پہچان لے، اسے کہیں چھپنا تھا۔ پھر اس کا دھیان درختوں کے اس جھنڈ کی طرف چلا گیا جہاں معزز سرداروں کی بیویاں غسل کرنے اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے آتی تھی، اور جس کے ایک کونے میں اس نے مارینا کو منگول گیت گاتے سنا تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ لمبی لمبی گھاس بھی وہی تھی جہاں وہ چھپا رہا تھا، اور وہ پتھر بھی نظر آ رہا تھا جہاں مارینا بیٹھی تھی۔
اس نے درخت پر محبت سے ہاتھ پھیرا جس سے مارینا نے ٹیک لگا رکھی تھی، پھر وہ گھاس میں گھس کر بیٹھ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے اسے کیوں یقین تھا کہ مارینا اس ویران کنج میں ضرور آئے گی۔ پہاڑ جیسی طویل رات کٹ گئی، صبح ہوئی اور اباقہ وحشی دل کی دھڑکنوں پر قابو پائے اپنی محبوبہ کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ اجالا پھیلا، سورج طلوع ہوا، دوپہر ہوئی، لیکن مارینا نہیں آئی۔ پھر شام ہوئی اور ایک طویل رات پھاڑے اس کے سامنے آ گئی۔ جیسے تیسے یہ رات بھی کٹی۔ اگلے روز پھر آس لگا کر بیٹھ گیا۔ آج درختوں کی دوسری جانب سے کچھ عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اباقہ کی امید بندھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آوازیں مدھم ہوتی گئی۔ مارینا آج بھی نہیں آئی۔ اباقہ سخت مایوس تھا۔ یہ مایوسی اس کے اندر غصے کی لہریں پیدا کر رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ سارے اندیشے بالائے طاق رکھ کر مارینا کے خیمے میں جائے گا۔ ابھی وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ شاخوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ جیسے بدلی کی اون سے چاند نکلتا ہے، درختوں کے عقب سے مارینا نمودار ہوئی۔ وہ گلابی رنگ کے ایک کھلے ریشمی لبادے میں ملبوس تھی۔ ہیروں کا ایک قیمتی ہار اس کے گلے میں جگمگا رہا تھا۔ وہ بے خیالی میں درختوں کے پتے توڑتی کچھ کھوئی کھوئی سی پتھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اباقہ کے لیے اب خود پر قابو پانا ناممکن تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر مارینا کے سامنے آ گیا۔ مارینا نے اس ننگ دھڑنگ شخص کو دیکھ کر چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر ٹھٹک گئی۔ اباقہ، تم؟ وہ یک ٹک حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ تم زندہ ہو؟ ہاں، وہ اسے والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مارینا بھی اسے عجیب وارفتگی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے وہ اپنے خیالوں سے چونکی، اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نظر آئے۔ اباقہ، تم پاگل تو نہیں؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ لوگ تمہیں ایسی اذیت ناک موت ماریں گے کہ… اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور وہ ہاتھ میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اباقہ اس کے قریب دوزانوں بیٹھ گیا۔ اسے روتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا دکھ کروٹیں لینے لگا۔ مارینا کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹانے کے لیے اس نے اس کی کلائی تھامی تو وہ تڑپ کر کھڑی ہو گئی اور گلو گیر آواز میں بولی، اباقہ، تم چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ چلے جاؤ، یہ دنیا، یہ لوگ تمہارے لیے نہیں ہیں۔ تم جنگلوں اور بیابانوں کے آدمی ہو، اس آب و ہوا میں زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اباقہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو گی؟ مارینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، نہیں اباقہ، نہیں۔ اس نیلے آسمان کے نیچے سے تو کوئی نکل سکتا ہے، لیکن خاقان اعظم کی دسترس سے باہر ہونا ممکن نہیں۔ ایسا دماغ میں بھی مت لاؤ۔ اباقہ، اگر تمہیں دوبارہ زندگی مل ہی گئی ہے تو اسے یوں مت گواؤ۔ جاؤ، جہاں کے ہو وہیں جا رہو۔ اباقہ نے ذرا توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں سیاہ چٹانوں کی سختی اور الفاظ میں گہرے پانیوں کی ہیبت تھی۔ اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ایک پہاڑ تھا۔ کچھ عجیب سی گونج تھی ان لفظوں میں۔ مارینا جیسے اندر سے کانپ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اباقہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سرفرے جنگلی کو اس خطرے سے کیوں کر آگاہ کرے جو ایک چھری کی طرح اس کی شاہرگ تک پہنچ چکا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور مارینا نے گھبرا کر اباقہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آنے والی آمینہ تھی۔ اسے دیکھ کر مارینا کا رنگ زرد ہو گیا۔ آمینہ نے پہلے اباقہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنی مالکہ کی طرف دیکھا۔ دونوں گہری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہی۔ اندیشوں میں ڈوبے ہوئے وہ چند لمحے بہت طویل تھے۔ پھر آمینہ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ سر جھکا کر ادب سے بولی، مالکہ، گھبرائیں مت، لونڈی سب کچھ جانتی ہے۔ مجھے اباقہ کی ساری کہانی معلوم ہے۔ میں درختوں کے پیچھے کھڑی آپ کی باتیں سننے کی جسارت کر رہی تھی، لیکن آپ مجھے معاف فرمائیں گی۔
کیونکہ میرا اصل مقصد آپ کی حفاظت تھا۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ خان تولائی کی بیوی سیورا کتی آپ کو آوازیں دیتی پھر رہی ہے، کہیں وہ اس جانب نہ آ نکلے۔ مارینا کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ اس نے اباقا سے کہا میں پھر آؤں گی، اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ آمینہ بڑے انداز سے چلتی ہوئی اباقا کے قریب آئی اور بولی سنا ہے اباقا تمہیں درد نہیں ہوتا، منگول سپاہی بتاتے تھے کہ تمہیں خنجر بھی گھونپ دے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر وہ اباقا کی کلائی تھام کر اس کی جلد دیکھنے لگی۔ کیا میں تمہیں کاٹ کر دیکھوں؟ وہ پرتجسس لہجے میں بولی۔ پھر اباقا کے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے دانتوں سے اس کی کلائی پر کاٹ کھایا۔ اباقا کے جبڑے بھینچ گئے۔ لڑکی نے اس کی کلائی سے دانت نکالے اور تعریفی لیکن خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی درختوں میں غائب ہو گئی۔ دوسرے دن اباقا انتظار کرتا رہا لیکن مارینا نہیں آئی۔ یہ انتظار اس لیے بھی تکلیف دہ تھا کہ وہ سارا دن گھاس کے اندر بے حس و حرکت دبکا رہتا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں اسی کرب کے عالم میں گزر گئی۔ آخر تیسرے دن دوپہر کے وقت اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ شاخیں ہلنے اور مارینا کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر شاخوں میں حرکت پیدا ہوئی لیکن مارینا کے بجائے ایک اور چہرہ دکھائی دیا۔ یہ آمینہ تھی۔ وہ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر ذرا سی آگے آئی اور اباقا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے، لیکن آمینہ کی آنکھیں بجھی ہوئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دیتی تھی، بلکہ اباقا نے محسوس کیا کہ وہ اسے دیکھ کر چونک سی گئی ہے۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اباقا یہاں موجود نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اباقا مجھے مالکہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مارینا کے منہ سے یہ فکرہ وہ کئی مرتبہ سن چکا تھا۔ اس نے آمینہ سے کہا اس سے کہو میں نہیں جاؤں گا۔ اس کا لہجہ پہلے کی طرح پرعزم اور فیصلہ کن تھا۔ آمینہ واپس چلی گئی۔ اباقا پھر اپنی پناہ گاہ میں چھپ گیا۔ 1 دن اور گزر گیا۔ اگلے روز صبح ہوئی تو اباقا کا دل امید و نا امیدی کے درمیان ڈول رہا تھا۔ ایک ایک کر کے عورتیں درختوں کی دوسری جانب جمع ہونے لگی۔ باتوں اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دی۔ پھر اباقا کے حساس کانوں نے مارینا کی آواز پہچان لی۔ وہ آج آئی ہوئی تھی۔ وہ دل کی دھڑکنیں گنتا اور انتظار کرتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ دست و رخسار کا بھولا بسرا رشتہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ منتظر رہا، لیکن پھر ایک ایک کر کے آوازیں مدھم ہو گئیں۔ اس الگ تھلگ گوشے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ تمام عورتیں واپس جا چکی تھی۔ اباقا کے سینے کی تپش بڑھی اور آہستہ آہستہ اس کا خون کھولنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ایک بے قراری سی رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ جب رات کی تیرگی اچھی طرح پر پھیلا چکی تو وہ اپنی پناہ گاہ سے برآمد ہوا۔ جھنڈ سے نکل کر اس نے دیکھا گول خیموں کی یہ بے کنار بستی نیند کے ابتدائی جھونکوں میں تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا خیموں کی بھلائیوں میں داخل ہو گیا۔ اس کے جسم میں عجیب طرح کی چستی آ گئی تھی۔ کبھی رینگتا اور کبھی چلتا پہرے داروں سے چھپتا چھپاتا وہ کامیابی سے خان چوکتائی اور اس کی 1 درجن بیویوں کے خیموں تک پہنچ گیا۔ خیموں کے عقب سے ہو کر وہ مارینا کے خیمے تک پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ خیمے کے عین سامنے ایک پہرے دار کھڑا ہے۔ وہ وہیں رک کر پہرے دار کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ اسے لگتا تھا یہ پہرے دار خاص طور پر مارینا کے یورت کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے یورت کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا۔ اباقا نے دیکھا اس قسم کا انتظام کسی دوسرے خیمے کے لیے نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا اس کا مطلب ہے مارینا نے اس کے ڈر سے یہ احتیاط کی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر میں آؤں تو پہرے دار کو ہوشیار دیکھ کر واپس چلا جاؤں۔ اس کے اعصاب غصے سے تن گئے۔
ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے خنجر نکالا اور پیٹ کے بل رینگتا ہوا یورت کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ پہرے دار کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اب آقا جس حالت میں تھا بالکل ساکت ہو گیا۔ اندھیرے میں اندازہ کرنا مشکل تھا کہ زمین پر کیا چیز پڑی ہے۔ پہرے دار ہاتھ میں تلوار لیے غور سے اس کی طرف دیکھتا ہوا قریب آیا۔ اس وقت اب آقا اپنی جگہ سے اچھلا اور کسی عفریت کی طرح پہرے دار سے لپٹ گیا۔ اس کا آہنی ہاتھ پہرے دار کے منہ پر تھا۔ پہرے دار پشت کے بل گرا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ اس کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ اسے بالکل پتہ نہیں چلا کہ اس کا گلا کٹ چکا ہے۔ اسے اپنے سینے پر کوئی گرم گرم چیز پھیلتی محسوس ہوئی اور ایکا ایکی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ پہرے دار کو قتل کر کے اب آقا نے خونی خنجر سے خیمے کی ریشمی ڈوری کاٹی اور اندر گھس گیا۔ مارینہ خادماؤں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ مومی شمع کی ہلکی ہلکی روشنی اس کے چہرے کو عجیب سحر بخش رہی تھی۔ وہ اس خوابیدہ حسن کے قریب پہنچا اور اس وقت ماریا نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اونگ میں تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نظر آئے، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر خوشی کی جگہ خوف آمیز تحیر نے لے لی۔ اس نے جلدی سے مومی شمع بجھائی اور مدھم سرگوشی میں بولی، اب آقا کیوں آئے ہو یہاں؟ اب آقا کے ذہن میں ان دنوں کی یاد تازہ ہو گئی جب وہ اس خیمے میں یہیں بیٹھ کر مارینہ کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا کرتا تھا۔ وہ بے ساختہ بولا، میرا ہاتھ؟ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ وہ حیرانی سے بولی، وہاں رکھو۔ پھر جیسے ساری بات مارینہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر روشنی ہوتی تو اب آقا اس کے چہرے پر شرم کی سرخی دیکھ سکتا تھا۔ اب آقا تم کیسے آدمی ہو؟ وہ پریشانی سے بولی، اچھا اگر تو پھر تم چلے جاؤ گے؟ ہاں۔ اب آقا کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ مارینہ نے تاریکی میں ٹٹول کر اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس وقت ایک خادمہ نیند میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مارینہ نے اب آقا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، اب آقا تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کل شام تم سے تالاب پر ملوں گی۔ اب آقا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، ورنہ میں کل پھر یہاں چلا آؤں گا۔ پھر مارینہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا خیمے کی تاریکی سے نکل گیا۔